تو آئیے نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اعظم گڑھ کے ایک شاعر سے۔ فرشتے ناز کرتے ہوں گے تیری پارسائی پر، بنایا تجھ سے آدم کو یہ صدقہ ہے محمد کا۔ فرشتے ناز کرتے ہوں گے تیری پارسائی پر، قسم اللہ کی اب تک قیامت آ گئی ہوتی، ابھی ایمان والے ہیں زمیں تیری چٹائی پر۔ قسم اللہ کی اب تک قیامت آ گئی ہوتی، ابھی ایمان والے ہیں زمیں تیری چٹائی پر۔ آئیے نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں۔ نبی 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 یا نبی یا نبی، نبی 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 یا نبی یا نبی، سارے جہاں میں تھی، سارے جہاں میں تھی دھوم مچی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ حضرات تھوڑا سا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ میں بھی حوصلے سے پڑھ سکوں۔ ارشاد۔ نبی 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 یا نبی یا نبی، بطور خاص یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد بہت اچھے، سبحان اللہ۔ حور و ملائک جن و بشر کہنے لگے یہ شمس و قمر، حور و ملائک جن و بشر کہنے لگے یہ شمس و قمر، جگ اجیار آب ہوئی جائی، آئے مدینے کے راج کنور، ورد زباں تھا، ورد زباں تھا کلمہ یہی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ تھوڑا آواز کھینچ رہے ہیں، تھوڑا صحیح کیجیے مائک۔ نبی 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 یا نبی یا نبی، بطور خاص یہ بند حاضر کرتا ہوں۔ جھوم کے برسی رحمت کا بدریا، جھوم کے برسی رحمت کا بدریا، جل تھل ہوئے گئی سگر و نگریا، جھوم کے برسی رحمت کا بدریا، جل تھل ہوئے گئی سگر و نگریا، غم 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 کے آنگنواں دوریا، آئے ہیں جب سے مدنی سنوریا، دیکھو حلیمہ کی قسمت جگی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ جی شکریہ۔ نبی 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 یا نبی یا نبی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جگ میں نہیں کوئی ایسا نگینہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ،
جگ میں نہیں کوئی ایسا نگینا، بن گئی دھرتی سونا وہاں کی، ٹپکا جہاں بھی ان کا پسینہ، صدقے میں جن کے یہ دنیا بنی، نبی 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 یا نبی یا نبی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ جی حاضر کرتا ہوں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جگ میں نہیں کوئی ایسا نگینا، بن گئی دھرتی سونا وہاں کی، ٹپکا جہاں بھی ان کا پسینہ، صدقے میں جن کے یہ دنیا بنی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ آخری بند حاضر کرتا ہوں۔ لگی ہے عدالت جب حشر کے دن وہاں، لگی ہے عدالت جب حشر کے دن وہاں، ٹپ ٹپ متھوا سے چوئی ہو پسینہ، لگی ہے عدالت جب حشر کے دن وہاں، ٹپ ٹپ متھوا سے چوئی ہو پسینہ، کام نہ آئی سونے چاند کے گہنواں، جھر جھر نیر بہائی ہو نینواں، سب ہی تڑپ کے پکاریے ہی، نبی 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 یا نبی یا نبی۔ بھائی بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، جناب منور اعظمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات کا تذکرہ اپنے خاص انداز سے اپنی شاعری میں پیش کر رہے تھے، لیکن حضور کا ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں، چاہے شاعری میں یا کوئی تقریر کریں ہم، تو ہمیں ایک خاص بات سوچنی چاہیے، وہ یہ سوچنی چاہیے کہ جتنی انسانیت کے حصے میں برائیاں تھیں اس زمانے میں، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی تعلیم جو پروردگار کی طرف سے حضور کے وسیلے سے انسانیت کے نام آئی تھی، وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اس پالنے والے کا نام لے کر جس نے خلق کر دیا وہ سب کچھ جو دکھائی پڑتا ہے اور جو نہیں دکھائی پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری برائیوں کی جڑ کو مٹانا اگر ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے۔ یہ سرکار کی سنت ہے اور یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہم اگر علم اور تعلیم سے دور رہے تو سرکار کی سیرت کو بھی دنیا والوں کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے، اور اگر ہم نہیں سمجھا سکے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، دنیا والوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کو اپنی روح کے سکون کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی تعلیم کی جو خدائی تعلیم ہو اور جس کی مثال ہم بن سکیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ تو بہت آئے مدبر بھی، مفکر بھی، معلم بھی، بہت آئے مدبر بھی، مفکر بھی، معلم بھی، مگر آیا تو ایک امی لقب دنیا کے کام آیا۔ بڑے بڑے فلسفی آئے، بڑے بڑے مدبر آئے، لیکن ایک امی لقب جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بظاہر نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا، لیکن ایک ایسی کتاب دے گیا جس سے دنیا کی ساری لائبریریاں بھری ہیں۔ اس ایک کتاب پر لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، مگر وہ شخص خود اس لیے پڑھا لکھا نہیں تھا کہ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا تو کسی نہ کسی کو استاد بنانا پڑتا، اور جب وہ استاد کسی کو بنا لیتا وہ، تو ظاہر ہے ہم
परेशान होते कि उस्ताद का एहतराम करें कि शागिर्द का। इसलिए अल्लाह ने जो इल्म दिया वो खुद ही दिया कि इस इल्म को तकसीम करो, किसी दुनियावी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मोजज़ा है आपकी ज़ात का। आइए, मैं दरमियान में गुफ्तगू करता रहूँगा। नातिया मुशायरे से मैं जब भी कंडक्ट करता हूँ, मेरा मकसद ये होता है कि आप सब लोग जिन्हें अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से किताबें पढ़ने का मौका कम मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता, कम मिलता है, कम से कम इस एक रात में कुछ बातें आपके जहनों में चली जाएं। सिर्फ वाह वाह ना हो, सिर्फ अच्छे तरन्नुम की बात ना हो, बल्कि कुछ कीमती बातें आपके जहनों में जाएं और आप भी ये महसूस करें कि कैसी कैसी तालीमात हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम अगर इन्हें जानें और दुनिया वालों को समझाएं तो इंसानियत का कितना बड़ा फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं। आइए, मुनव्वर आज़मी ने अपने कलाम से इस नाते पाक के मुशायरे को, हुजूर को खराज अक़ीदत पेश करने वाले मुशायरे में ज़िंदगी पैदा की। उनका शुक्रिया।